بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلطیاں جن کو ہمارے مفتی اسلام مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، اسی میں سے میں چند بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عوام الناس میں مشہور ہے۔ درست یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یعنی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی اپنے گلے میں ڈال کے کہ قے کر رہا ہے اور منہ بر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جی کسی پر روزہ اگر سوتے سوتے غسل فرض ہو گیا یعنی حالت روزہ میں احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ عوام الناس میں مشہور ہے۔ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلطی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ سن لیجئے، تھوک یا بلغم جب تک منہ میں ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی منہ سے باہر نکال کے ہتھیلی پر تھوک کو پھر اس کے منہ میں دوبارہ لے لیتا ہے تو روزہ اب ٹوٹ جائے گا اگر اسے روزہ دار ہونا یاد ہوا، اور ایسا عام طور پر کوئی عقل مند کرتا نہیں ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور موئے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے، اسی طرح داڑھی وغیرہ میں بالوں وغیرہ میں کلر کرنے کو درست نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، اس کاجل سے پرہیز کریں، بالخصوص جو لیڈیز ہیں ان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، یہ بھی عوام الناس میں غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ درست یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار یعنی تحوی کبریٰ سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوم یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزہ دار ہوں۔ تیسرا یہ کہ یہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ اور چھٹی غلط فہمی کیا ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، یہ عوام الناس میں غلط فہمی ہے۔ اس کا درست مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب آفتاب کا انتظار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اسے بغیر نہ غسل اترے گا اور نہ نمازیں ہوں گی۔ اور یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ صرف نہیں کریں گے، کلی تو کریں گے لازمی، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، یہ جداگانہ ایک سنت ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب روزہ نہ ہو، البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی اس طرح چڑھائیں کہ سانس سے نہ کھینچیں، کہ سانس کھینچیں گے تو پھر پانی اوپر کی طرف چڑھ جائے گا دماغ میں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ساتویں غلطی ہے کہ حالت روزے میں مسواک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسواک کے ریشے ہوتے ہیں کہ مسواک میں لذت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عوام الناس کی غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک بھی کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں، جو مسواک کے ریشے ہوتے ہیں یہ حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی کیا ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے ساری کھاتے رہو، پانی پیتے رہو۔ بعض علاقوں میں تو یہ مشہور ہے ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ پر حی علی الفلاح پر پہنچا کہ ابھی پانی دے دو، پانی پینا ہے۔ یاد رکھیے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا
تو اذان فجر نماز فجر کے وقت شروع ہونے پر دی جاتی ہے، تو لہٰذا جو ساری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کھانا پیتا کرتے رہتے ہیں، ان کا روزہ برباد ہو جاتا ہے، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اذان کا انتظار کیے بغیر ہی سحری کا جیسا وقت ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، تو اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کر لیں تاکہ روزہ آپ کا پورا ہو۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے، جو خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی عوام الناس کہتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے یا زخمی ہونے پر جو خون بہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف اور معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بر کہہ کرنا۔ بعض لوگوں میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہی ہے کہ روزہ انجیکشن لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو صحیح ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں نا، ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ انجیکشن وین یعنی رگ میں لگے یا گوشت یعنی مسل میں لگے۔ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، شدید ضرورت کی صورت میں، ایک بندہ بالکل جانے والا ہے تو شدید ضرورت کی صورت میں لگائی جا سکتی ہے ڈرپ۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عوام الناس کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کی طرف کھینچ لیا تو لامحالہ یہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کو کھینچا تو اس دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو اب یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے خوشبو لگانے، عطر لگانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی یا اسی طرح لبان وغیرہ کی دھوئیں دیتے ہیں، ان کا اگر دھواں کھینچا تو پھر ٹوٹے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں گے بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف پبلک کی، عام لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے روزے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا ہی اس کا متبادل ہے، روزے رکھنے کی اسے حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ فدیہ نہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہو تو بہار شریعت سے یا فیضان رمضان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 14ویں غلط فہمی ایک اور یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں پیسٹ جو ہے ٹوتھ پیسٹ، اس کے کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی
ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ مسواک کریں نا، مسواک جو سنت ہے تو اس کو کریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، خواہ رمضان کا ادا ہو یا قضا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ البتہ قضا کا ہر ایک قضا جو ہے، قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازم ہے، وہ چاہے نفل ہو یا فرض ہو یا واجب ہو۔ کچھ کی غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنا ہوں گے، یہ بھی غلط ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزہ بعد میں رکھا جائے گا۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اب وہ کلی کی تو غلطی سے پانی حلق سے نکل گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی غلط ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے مسئلہ کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں تھا تو اب اگرچہ جان بوجھ کر ہی پانی حلق سے اتار دیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے سنیے۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو، یہ نہیں کہ اپنی اٹکل پہ چوسے لگا دیا، صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس طرح کی بے شمار مسائل انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ